آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے سلیپ پیرالائسس نہیں ہے، بلکہ واقعی مجھے کسی بدروح کا سایہ نظر آتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے سلیپ پیرالائسس کافی چھوٹی عمر سے ہے۔ میری تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹراما یعنی صدمے کی کیفیت ہے، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو بچپن میں کھو دیا تھا۔ جب مجھے پہلی بار سلیپ پیرالائسس ہوا تو ایک خوفناک لڑکی مجھے رات کو اپنے کمرے میں دکھائی دینے لگی۔ امی کے انتقال کے بعد میرے بابا پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ہمارے کوئی ایسے قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھے جو ہمیں حوصلہ دلا سکتے، اور اس چھوٹی سی عمر میں مجھے اس غم کو اکیلے سہنا پڑا۔ جب بھی میں انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتاتا جو میرے کمرے میں مجھے نظر آتی تھی، بابا مجھے عجیب سی نفرت سے دیکھتے۔ انہیں لگتا کہ شاید میں توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے یہ سب کہانیاں بنا رہا ہوں، جبکہ میں واقعی اس لڑکی سے بہت خوف زدہ تھا اور رات بھر خوف کے مارے سو نہیں پاتا تھا۔ بالآخر میں نے ان سے اس بارے میں بات ہی کرنا چھوڑ دی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو شاید میں اس کا حل نکال لیتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جیسے گہری سانسیں لینا، پرسکون ہو کر اس کیفیت سے نکلنا، میں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سیکھ لیا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کتنا اطمینان ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ سلیپ پیرالائسس کیا ہے۔ یہ جان کر کہ ایسی حالت ہونا ایک عام بیماری ہے، کوئی جن بھوت نہیں۔ اس سے مجھے بہت ہمت ملی اور مجھے اس بیماری کو سمجھنے میں بہت آسانی بھی ہو گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں جب بڑا ہو گیا تو مجھے یہ سارے ڈراؤنے خواب آنا کم ہو گئے۔ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس سے میری شادی ہو گئی، اور پھر کچھ سالوں بعد میرے گھر ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اپنی بیوی کا ساتھ پا کر میری ساری ذہنی بیماریاں اور الجھنیں دور ہو گئیں، اور رات کو اکیلے نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً سلیپ پیرالائسس ختم ہی ہو گیا۔ پر مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میری پیاری بیٹی بڑی ہوگی تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کا چہرہ میرے سلیپ پیرالائسس میں آنے والی بدروح سے کس قدر ملتا جا رہا ہے۔ میری تھراپسٹ کو لگتا تھا کہ میں اپنے ذہنی مسائل کو بیٹی کے ذریعے دیکھ رہا ہوں اور اپنے ڈراؤنے خوابوں کی شکل اپنی بیٹی کی شکل سے ملا رہا ہوں، لیکن میں حقیقت جانتا تھا۔ میرا اپنی تھراپسٹ پر سے بھروسہ اٹھتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں جتنی بھی بہتری آئی تھی سب ختم ہو گئی۔ میری طبیعت پہ اس مسئلے کا نہایت ہی برا اثر پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی سے خوف زدہ اور دور رہنے لگا تھا۔ ایک باپ کے لیے یہ نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اپنی اولاد سے نفرت کرنے لگے، لیکن میں دہشت زدہ رہتا تھا اور اس کی طرف نہ دیکھ پاتا تھا۔ ٹینشن میں رہنے کی وجہ سے میری ہر دوسرے دن اپنی بیوی سے لڑائی ہو جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں بیٹی کے اسکول کے فنکشن میں کیوں نہیں جاتا، بیٹی سے بات کیوں نہیں کرتا، اور آخر اپنے کام میں اتنا مصروف کیوں رہتا ہوں۔ اس کہانی کا اختتام تب ہوا جب میں نے اپنی بیٹی کی 10ویں سالگرہ میں شرکت نہیں کی اور کام کا بہانہ بنا کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری بیٹی اس بات پر بہت روئی، وہ پہلے کبھی اتنا نہیں روئی تھی۔ میری اپنی بیوی سے فون پر بہت بڑی لڑائی ہوئی اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہماری شادی آج یہیں ختم ہو جائے گی، پر میں نے اس کی منت سماجت کر کے منا لیا کہ مجھے آخری موقع دے دو۔ میں اگلی صبح کام سے واپس آ کر
سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آج تک اس رات کا ایک ایک پل میرے ذہن میں بسا ہوا ہے۔ میری آنکھ ایک فون کال سے کھلی۔ فون پولیس اسٹیشن سے تھا۔ کوئی درندہ رات کو میرے گھر میں دروازہ توڑ کے گھس آیا تھا۔ اس نے میری بیوی کو گولی مار دی اور میری ننھی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ اب میرے پاس صرف تکلیف اور پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ کاش اس رات میں گھر پر ہی رک جاتا، کاش اس رات میں کام کے بہانے سے دوسرے شہر نہ جاتا۔ کیا پتہ اگر میں گھر پر ہوتا تو انہیں کسی طرح سے بچا لیتا۔ افسوس اور پچھتاوے سے میری روح بے چین تھی، نہ میرے دل کو سکون تھا اور نہ مجھے صبر آتا تھا۔ اس رات سلیپ پیرالسس کہیں یا جو بھی، اس کی شکل میں میری بیٹی مجھے پکار رہی تھی اور میں اس کی مدد کرنے میں ناکام ہو گیا اور سب کچھ ایک ہی رات میں کھو دیا۔ اب تقریباً ہر رات مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا ہے۔ میری ننھی بیٹی روز کونے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھتی ہے اور اس کی خالی آنکھیں مجھ سے بس ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ بابا آخر آپ نے مجھے اس دن کیوں نہیں بچایا؟ میری گڑیا، مجھے بہت افسوس ہے، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، مگر اپنی زندگی ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ سلیپ پیرالسس میں کوئی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے تو اس کی بات غور سے سنیں۔